یہ آپ کے سوال اور ہمارے جواب، تو پوچھیں۔ السلام علیکم جناب طلعت حسین صاحب، ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا ہٹلر کے حوالے سے کہ ہٹلر نے کس طرح اپنے جرمن میں کس طرح رائز کیا جب ورلڈ وار فرسٹ جو تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا، تو اس نے کس طرح اپنے آپ کو ترتیب دیا، اور اسی طرح جو ڈویژنز کس طرح موجود تھے معاشرے میں۔ میں ابھی جب یہ ریسنٹ حالت پاکستان کی جو ابھی بن رہی ہے، وہ بالکل جو جرمنی کے ورلڈ وار فرسٹ کے اینڈ پہ جو حالات تھے بالکل وہی ہے۔ وہاں پہ اکنامیکل سٹیبلٹی نہیں تھی، وہاں پہ لیفٹ ونگ اور رائٹ ونگ کے درمیان بہت زیادہ ڈسٹنس تھا۔ جس طرح ابھی ہمارے ملک میں دو رائے ہے، جس میں دونوں رائے کو ایک سینٹر پوائنٹ پہ لانا بہت مشکل ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ ایک خاص ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، کیا اسے ہمیں فائدہ ہوگا، یا مینز آپ کس طرح آرٹیکولیٹ کرتے ہیں؟ آپ نے بھی بہت سارے ہسٹری پڑھی ہوگی، آپ مجھے اپنی رائے دے دیں، ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو۔ دیکھیے جی، ہٹلر کی جو رائز ہے نا وہ بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ ہٹلر نے کیسے آئینی اور قانونی سیڑھیوں کو استعمال کیا، ہٹلر نے کیسے اپنے مخالفین کو ہٹلر کا جو جرمنی تھا اس کو اس کا بدترین دشمن قرار دیا، کس طرح ان لوگوں نے جو اس سے پہلے حکومتیں آئی تھی، ویمر ریپبلک جو تھی، اس کے جو نمائندگان تھے اس کو اس نے غدار وطن قرار دیا، کس طرح اس نے اپنے دشمنوں کو غدار قرار دینے کے بعد اپنے جو تھگز تھے ان کو استعمال کر کے ان لوگوں کو باقاعدہ ماریں لگوائیں، ان لوگوں کی تذلیل کی، اور پھر آئین اور قانون کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو سب سے بڑا لیڈر ڈکلیئر کروا دیا، نظام کو استعمال کرتے ہوئے۔ کس طریقے سے وہ پروپیگنڈے کے اوپر ریلائی کیا کرتا تھا، کس طریقے سے اپنی غلطیوں کو چھپا کر اپنی کامیابیوں کو، کچھ امیجنری تھیں کچھ ریئل تھیں، ان کو شو کیس کیا کرتا تھا۔ تو بڑی دلچسپ اس کی کہانی ہے۔ مماثلت بہت نظر آتی ہے آپ کو، لیکن مجھے جو مماثلت نظر آتی ہے وہ فسطائیت کے اعتبار سے نظر آتی ہے، یعنی ایسے رویے جن کے اندر ٹالرنس بالکل نہیں ہو، جن کے اندر آپ نے لائن اس حد تک کھینچ دی ہو کہ اس لائن کے پار جو ہے وہ جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، اور اس لائن کی اس طرف جنت ہے ان لوگوں کے لیے کیونکہ وہ میرے پاس کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر سیاسی فتوے دینے کا جو عمل ہے، یہ فسطائیت والے رویے ہیں، یہ نظام سے زیادہ خطرناک ہے۔ کوئی نظام تو تبدیل ہو سکتا ہے، رویے جو ہیں وہ دیر پا ثابت ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ہٹلر کی رائز شخصی اعتبار سے بھی مماثلت ہے اس میں، لیکن جو رویوں کے اعتبار سے جو پھیلاؤ ہے فسطائیت کا پاکستان میں جو اب پھیل رہا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ جی السلام علیکم طلعت صاحب، سر میں پچھلے 2 سال سے کوئی آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، اور آپ کی جرنلزم کا ایک بہت بڑا جیسے کہتا ہوں کہ فین بھی ہوں۔ سر جب لاسٹ گورنمنٹ تھی تو آپ سے کسی نے سوال پوچھا کہ آپ ساری کی ساری ویڈیوز جو ہیں وہ عمران خان یا تحریک انصاف یا سٹنگ گورنمنٹ کے اوپر ہی کیوں بناتے ہیں، کوئی ویڈیو بھی اپوزیشن کے اوپر کیوں نہیں بناتے؟ تو آپ نے ایک بڑا اچھا جواب دیا، آپ نے کہا کہ جرنلزم کے اندر جو بھی سٹنگ گورنمنٹ میں ہوتا ہے ساری امپورٹنس اس کو ہی دی جاتی ہے، اور آپ نے مجھے ابھی تک یاد ہے اگزامپل دی امریکہ کی کہ جب ٹرمپ پاور میں تھا تو ساری کی ساری ویڈیوز ٹرمپ پہ بنائی جاتی تھی، یا میڈیا سارا ٹرمپ پہ بات کرتا ہے۔ جب اوباما اس پہ تھا پاور میں تو ہر میڈیا اوباما پہ بات کرتا ہے، کوئی اپوزیشن پہ یا کوئی اس کے جو الیکشن ہارا ہوتا ہے اس پہ بات نہیں ہوتی ہے، اور آپ میڈیا کو دیکھتے ہیں تو اٹ میک سینس۔ لیکن اب میں دیکھا ہے کہ پچھلے کوئی تقریباً 10 دن ہو گئے ہیں، خان صاحب گورنمنٹ سے اتر گئے ہیں، لیکن ابھی تک جو آج مطلب پیر ہے 18 تاریخ، ابھی تک آپ کی جو ڈیلی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے وہ خان صاحب کے بارے میں ہوتی ہے۔ تو خان بیسیکلی وہ کہیں نہ کہیں وہ لگتا ہے کہ جب وہ گورنمنٹ میں تب بھی آپ ان کو ہی ٹارگٹ کر رہے تھے، اب جب وہ گورنمنٹ سے اتر گئے ہیں تو بھی آپ انہی کے بارے میں بات کریں۔ مطلب شہباز شریف نے ان 3-4 دنوں کے اندر کافی سارا کام کیا ہے، وہ مطلب ڈیم کی اوپننگ کی ہے، ڈیم کے اوپر آپ کی ریزرویشنز تھیں، دوسرے ایکشنز ہیں، کیبنٹ نہیں بن سکی ابھی تک، پیپلز پارٹی ان کی لڑائی ہو گئی ہے، فضل الرحمان صاحب الیکشن کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ مطلب گورنمنٹ کے اپنے کئی بے پناہ مسئلے جس کو بڑے پورلی ہینڈل کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک آپ کا جو پورا فوکس ہے وہ خان صاحب کے اوپر ہے۔ تو اس کے اوپر سر اگر ایک ایز اے فین یا سم ون ہو لک اپ ٹو یور جرنلزم،
اس کے لیے سر یہاں پر اگر آپ تھوڑا سا کچھ رہنمائی فرما سکیں. تھینک یو. جی بڑا زبردست آپ نے سوال کیا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. 10 دن ہو گئے ہیں حکومت بنے ہوئے, کابینہ اناؤنس ہوئے میرے خیال میں 3 دن ہوئے ہیں. جب آپ یہ شاید سن رہے ہو تو 3.5-4 دن ہو چکے ہوں گے. تو حکومت کو چلنے دیں, کام کرنے دیں, ہفتہ 2 ہونے دیں تو ان کی پالیسیوں کے اوپر آپ کو تنقید نظر آئے گی. نمبر 1. نمبر 2, عمران خان مسلسل خبر بھی بنا رہے ہیں ساتھ. تو جب وہ خبر بنا رہے ہیں تو اس کے اوپر کمنٹ بنتا ہے. تو خبر کے اوپر بھی کمنٹ بنتا ہے اور حکومت کے اوپر بھی کمنٹ بنتا ہے. حکومت کے 10 دن جو ہیں وہ پرائم منسٹر کی سویرنگ ان سے شروع نہیں ہوتے. حکومت کے 10 دن جو ہیں وہ کابینہ کے بننے, اور ابھی تو پورٹ فولیو بھی اناؤنس نہیں ہوئے. تو ہونے دیں, آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تسلی ہو جائے گی. اور ماضی میں بھی ایسا ہی ہوا. جب دوسری حکومتیں تھیں تو ان کے اوپر تنقید کا ہم نے ان کو نشانہ بنایا جب انہوں نے تنقید ڈیزرونگ کام کیے. تو یہ بھی بالکل سامنے آ جائے گا. لیکن دوبارہ گزارش کروں کہ چونکہ خبر عمران خان بنا رہے ہیں تو اس خبر کے اوپر بھی کمنٹ کرتے ہیں ہم. اس وجہ سے آپ کو لگتا ہوگا کہ عمران خان کے اوپر ویڈیو زیادہ ریلیز ہونی. السلام علیکم. طلعت صاحب جاوید عرض کر رہا ہوں خوشاب سے. چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ صاحب کا جو حالیہ لاہور گیریزن کا دورہ تھا وہ ایک لحاظ سے ایک بڑی اہمیت کا حامل اس طرح تھا کہ انہوں نے ایک واضح پیغام دیا گیریزن کے جو آفیسرز تھے ان کے سامنے کہ وہ لوگ جو پاک فوج اور عوام کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ان کے درمیان کوئی خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا. تو کیا ہم اس سے یہ تاثر لیں کہ وہ لوگ یا وہ جماعت یا وہ گروہ جو پاک فوج اور عام جو پاکستانی پبلک ہے, عوام ہیں, ان کے درمیان کوئی ایسی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ آنے والے دنوں میں ان کا محاسبہ کیا جا سکتا ہے, یا اگر کوئی ایسا گروہ یا کوئی ایسی جماعت وہ کنٹینیوس ایسی حرکات میں انڈلج ہوتی ہے تو انہیں پابندی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ہم نے دیکھا اور اس کے بعد حالات جو بنے وہ بھی ہماری نظر میں ہیں. دیکھیں یہ جو اس قسم کا پبلک بیانیہ بن جاتا ہے نا, ان کو آپ لیکچرز کے ذریعے یا تھریٹس کے ذریعے نیوٹرلائز نہیں کر سکتے. وضاحتیں آپ دے سکتے ہیں لیکن جو کچھ ماضی میں کیا ہوتا ہے اس کے نتائج آپ کو بھگتنے پڑتے ہیں. یعنی آپ نے اگر کسی سمت میں اسٹریٹجک انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, آپ نے بڑے اہداف اپنے خاص قسم کے متعین کیے ہوئے ہیں, تو آخر وقت میں آ کے ان بڑے اہداف کے بالکل مخالف سمت میں آپ چھوٹی چھوٹی مووز کے ذریعے نہیں جا سکتے. یعنی آپ چڑھ گئے ہیں موٹر وے کے اوپر, جانا ہے آپ نے ملتان کی طرف ہے, رستے میں آپ کو یاد آیا کہ نہیں اور مجھے تو فیصل آباد کی طرف مڑ کے واپس جانا ہے, تو اس موڑ کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. جلدی سے آپ موڑیں گے تو پھر آپ کو 1 وے کے وائلیشن کر کے آپ واپس جا پائیں گے فیصل آباد کی طرف, ورنہ تو پھر آپ آگے ہی جاتے رہیں گے. تو 1 وے کی جو وائلیشن ہے اس کے اوپر پھر لوگوں کا رد عمل آتا ہے. تو یہ اسٹریٹجک گول جو سیٹ کیے تھے 2014 سے لے کے 2018 کے بعد واضح طور پر نظر آئے, ان کو تبدیل کیا گیا اور اس کا رد عمل آ رہا ہے. اور یہ ایک نیچرل پروسیس ہے, یہ لیکچرز کے ذریعے آپ نیوٹرلائز نہیں کر سکتے. ان پارٹیز کو بین کرنا چاہیے. دیکھیں میں تو کسی پارٹی کے بین کرنے کے حق میں نہیں. تنقید کو حد میں رہ کے آپ کو کرنا چاہیے, بالکل برداشت کرنی چاہیے تنقید. عمران خان کی بھی تنقید ہے, وہ ان کا حق ہے. جو ذاتی باتیں کرتے ہیں, ایک آئی وش کہ یہ جو گھٹیا زبان ہے وہ اب ذرا کنٹرول نہیں ہو پاتی سوشل میڈیا میں بھی. اس کو اگر آپ نکال دیں تو عمران خان کی جو تنقید ہے وہ تگڑی تنقید ہے, وہ کوئی ایسی تنقید نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ پارٹیوں کو بین کر دیں. کیوں بین کر دیں پارٹیوں کو, نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ میں گزارش کر دوں کہ جب اس قسم کا پبلک چیٹر شروع ہو جاتا ہے اس کو آپ دوروں کے ذریعے, دوروں میں کیے گئے بیانات کے ذریعے ٹیکل نہیں کر سکتے, بڑا مشکل. طلعت صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں گرسے سے آپ کو سن رہا ہوں, روزانہ بڑے اہتمام سے آپ کے ویلاگ دیکھتا اور سنتا ہوں. ایک سوال مجھے آپ سے یہ کرنا تھا کہ اس وقت خان صاحب جب اقتدار سے باہر آئے انہوں نے ایک بیانیہ بنایا امریکہ مخالف کا,
اور یہ بیانیہ عوام میں بہت مقبول ہو رہا ہے، یقیناً آپ کے علم میں ہوگا، لوگ نکل رہے ہیں۔ کیا اس کے پس منظر میں ایسے تو نہیں ہے کہ اپوزیشن کو لایا گیا ہو اقتدار میں کہ اس کو چند مہینوں کا اقتدار دے کر بدنام کیا جائے، اور خان کو نکالا گیا ہو اس لیے کہ وہ جو اس کی نااہلیت کی وجہ سے بدنامی تھی اس کو ختم کر کے پھر عوام میں مقبول کیا جائے، اور پھر آئندہ جو حکومت ہو اس پہ خان صاحب دوبارہ اکثریت کے ساتھ اقتدار میں آئیں؟ کیا اس تمام صورتحال کے پس منظر میں یہ عامل کار فرما تو نہیں؟ جی یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے کہ جی یہ جو اس وقت عمران خان کر رہے ہیں، ان کو اجازت بھی دی جا رہی ہے، ان کو سپیس بھی دی جا رہی ہے، اور ان کے کاموں کو چلنے بھی دیا جا رہا ہے، انٹرویوز بھی چل رہے ہیں ان کے، اور ان کے اسٹیٹمنٹس بھی چل رہی ہیں، اور کچھ ان کے اوپر قدغن نہیں ہے۔ آپ موازنہ کر سکتے ہیں عمران خان کو جو سہولیات مہیا کی گئیں اور جو نواز شریف کو سہولیات مہیا نہیں کی گئیں جب ان کو نکالا گیا، جو یوسف رضا گیلانی کو اور راجہ پرویز اشرف کو سہولیات مہیا نہیں کی گئیں، جو ذوالفقار علی بھٹو کو سہولت مہیا نہیں کی گئی، اس کو تو خیر تدفین کی بھی سہولت بیچارے کو مہیا نہیں کی گئی تھی، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ تو عمران خان کو جو سہولت مہیا کی گئی ہے، یعنی وہ نو کانفیڈنس موو سے پہلے وہ یہ بھاؤتاؤ کر رہے تھے کہ میرے خلاف کیسز نہیں بنیں گے، کمال ہے۔ تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو بڑا سافٹ کارنر ہے نا، جب اپنا پروجیکٹ ہوتا تو پھر اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی محبت الفت تو باقی رہ جاتی ہے۔ دوبارہ اکثریت میں اقتدار میں آئیں گے۔ عمران خان نے اتنی ٹکریں مار دی ہیں بہرحال باہر آ کر کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ دوبارہ اقتدار میں آئیں گے۔ میں فور کاسٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو پاور گیم ہے اس کے اندر آپ نے جب سب سے جو ہے وہ لڑائی لے لی ہوتی ہے، اور لڑائی بھی بدترین ذاتی قسم کی، تو اس کے پھر نتائج نکلتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف نے بھی تو لڑائی لی تھی، نواز شریف نے لڑائی لی تھی، لڑائی ہے، لیکن اس نے اس کو پھر اس کی حد بندی بھی کی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ نواز شریف کے پاس بدترین حالات میں بھی جب لڑائی شدید ترین تھی، شہباز شریف والا سافٹ آپشن موجود تھا جو ایکسائز ہوا ہے۔ عمران خان کے پاس ایسا سافٹ آپشن کوئی نہیں، تو ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ اس کے اوپر یو ٹرن لے لیں، لیکن یہ بہت ہی بڑا یو ٹرن ہوگا، یہ یو ٹرن اس کا دادا ہوگا اگر وہ اپنا تمام بیانیہ چھوڑ کے اقتدار میں آئیں اور پھر کہیں جی جو میں اس وقت بات کر رہا تھا وہ دراصل میرے سے غلطی ہوگی، جس طرح بھی کہتے ہیں میرے سے غلطی ہوگی۔ تو جس قسم کی انہوں نے لڑائی لے لی ہے، اس کے بعد تو کرشمہ ہی ان کو طاقت میں واپس لائے گا۔